کل پھر عمران خان صاحب نے آرمی چیف پر چڑھائی کر دیا اور کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی لا نہیں ہے، پاکستان میں عاصم لا چل رہا ہے، اور پھر جنرل ضیاء کے دور کی اور شیخ مجیب الرحمان کی انہوں نے بات کی ہے. تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چل رہا ہے اور پھر آپ کہیں گی کہ بار بار ایک طرز کے سوالات ہوتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ پھر یہ انتشار کی فساد کی اجازت کیوں اور سیدھا اٹیک جو ہے وہ عاصم منیر پر ہی کیوں؟ اب تو انہوں نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا، سیدھا آرمی چیف پر جب سے پاکستان نے مار کا حق جو ہے وہ دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں اس کے اوپر کہ اس کو عمران خان کو جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے وہ اداروں کے اندر بھی اس کو، اور وہ ادارے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو بھی سیاست میں گھسیٹنا، ان پہ سیاسی تانا بازی کرنا اور الزام تراشی کرنا ان کی پرانی عادت ہے. اور ان کو جو ہے وہ کوئی بھی صاف شفاف آدمی، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس نے کہا تھا کہ اپنے گھر کو ذرا دیکھیں، وہاں پہ باجی جو ہیں وہ بشرا باجی صاحبہ کیا کر رہی ہیں، اور وہ جو ہیروں کے لین دین ہو رہے تھے انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، وہ اس دن سے ان کے دشمن ہیں. جو بھی اس ملک کو آگے لے جا رہا ہوگا عمران خان کی اس سے دشمنی ہے، جو اس ملک کی بہتری کی بات کرے گا عمران خان کی اس سے دشمنی ہے، جو اس ملک کے غریب عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوگا عمران خان اس کے خلاف سازشیں کرے گا، اور یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے. شکریہ جی. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا حق میوزیم اور یادگار مارکا حق جو ہے اس کی نقاب کشائی بھی کی جائے گی، اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک جشن آزادی کے حوالے سے ایک بھرپور جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کرے گا. تمام گھروں میں پاکستانی پرچم لہرانے کی جو مہم ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، چراغاں شروع ہو چکے ہیں، اور مختلف روڈ شوز ہیں، مختلف فلوٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آئیں گے. اور یہ موٹر بائک کی ریلیز بھی ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی مختلف جو ہے وہ تقاریب رکھی گئی ہیں، اور اس کے اندر جو مین کمپوننٹ ہوگا کہ ہم اپنی سپہ سالار اور اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کریں گے کہ ان تمام جوانوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے ایک دفعہ پھر نہ صرف جو ہے وہ جنگی کامیابی حاصل کی، بلکہ اب پاکستان جس سفارتی کامیابی کی حدوں کو چھو رہا ہے کہ جہاں پر ہمارا دشمن ہم سے تو جو ہے وہ ذلیل و خوار تو ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب سفارتی طور پر بھی اس کی کوئی منزل نہیں ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں بھارت کے، مجھے بڑی دلی ہمدردی ہے بھارت کے شہریوں سے کہ جو اس قسم کی فاشسٹ حکومت کی وجہ سے آج ان پہ یہ دن آئے ہیں کہ نہ ان کے ہمسایوں میں کسی کے ساتھ تعلقات ہیں اور نہ پوری دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چلنے کے لیے تیار ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان کے اندر کچھ خوشی کی تقریب ہوتی ہے، جب پاکستان کے اندر کچھ بہتری کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے بیچ میں ایک فساد گروپ ہے جس نے اس دن بھی جو ہے وہ فساد کرنا ہوتا ہے. اب پرسوں کی جو ناکام ان کی کاروائی تھی اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہتی. آپ ان کی پنجاب کی جو کوارڈینیٹر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کا صرف جا کے ٹائم لائن چیک کر لیں جو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر خود 8 10 15 لوگوں کی تاریخی ریلیاں دکھائی ہیں. میں کچھ نہیں کہتی، آپ صرف جا کے وہ چیک کر لیں اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا عالم کیا ہے. اور کل جیسے چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ پنجاب پولیس بیچاری تیاری کرتی رہے گی اور کوئی جو ہے وہ باہر نہیں نکلا. اور یہ بات بھی آپ نے میڈیا کے تھرو آپ نے سب نے دیکھی، میں دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں. کل کوئی رستہ، اس دن کوئی رستہ بند نہیں تھا، کوئی کنٹینر نہیں لگا ہوا تھا، کسی جگہ پر جو ہے وہ کسی کو نہیں جو ہے وہ روکا گیا. لیکن اگر کوئی خود باہر نہیں نکلے، اچھی طریقے سے گاڑیوں میں جا کے پولیس کی بیٹھتے رہے ہیں، فرمائشی گرفتاریاں دیتے رہے ہیں، اور اب جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو 14 اگست جو ہمیشہ روایت ہے اور ہر پاکستانی کے اندر، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، وہ پاکستانی ہے پہلے. اور یہ جو 14 اگست جو ہے وہ بغیر کسی تفریق کے ہمیشہ منایا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں یہ جو ایک فساد گروپ ہے جس کو اس ملک کی ترقی سے بھی جلن ہوتی ہے، جس کو اس ملک کی سفارتی کامیابیوں پہ بھی حسد ہوتا ہے، اور جو اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہیں آتا، اس نے پھر 14 اگست کی کال دے دی ہے. تو میں یہ بات بڑی کلیئرلی جو ہے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 14 اگست کا دن یوم آزادی کا دن ہے، اور وہ تمام پاکستانی اپنے جذبے سے منائیں گے. اور اس یوم آزادی کے بیچ میں اگر کسی نے
اور کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اگر اس یوم آزادی کو کسی نے جو ہے اپنے گندے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. بہت شکریہ. اچھا میڈم, جس طرح کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اقلیتیں آزاد ہیں اور وہ نظر بھی آ رہی ہیں, لیکن پاکستان میں ہمارے جو سکھ مذاہب ہیں ان کے بابا گرو نانک دیو جی کا جنم استان بھی ہے, پھر بابا کرتارپور بھی ہے. تو انڈیا سے جو یہاں پر آنا تھا عبادت کے لیے سکھوں نے, ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی بھارت کی جانب سے. تو اس حوالے سے پنجاب حکومت وفاق کو لکھے گی کہ وہ یو این او کو لکھے کہ جو مذہبی رسومات ادا کرنی ہے سکھ برادری نے. دیکھیے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اس لیے تو بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہے کہ انہوں نے کھیلوں کو بھی نہیں چھوڑا. ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. وہ اپنے جو مذہبی جو یاتری ہیں ان کا وہ اپنی مذہبی رسومات کے لیے آتے ہیں, وہ یہاں پر کوئی کسی اور ڈپلومیسی کے لیے کسی اور چیز کے لیے نہیں آتے. اب اگر ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے تو یقیناً وہ تمام جو ہمارے سکھ یاتری ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, وہ اپنے ملک کے اندر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ان کی ریزنمنٹ بھی آ رہی ہے. ہمارے دروازے ہمیشہ, پاکستان ایک پرامن ملک ہے, تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے, لیکن ہم کمزور نہیں ہیں, یہ ہم نے بتا دیا اور دکھا دیا ہے. سو یہ یاتریوں کا نہ آنا یقیناً ہمارے لیے بھی بہت تکلیف کی بات ہے. ہمیشہ ہر سال میرا بھائی جو ہے وہ یاتریوں کو نہ صرف ریسیو کرتا ہے, ان کا خیال رکھتا ہے, اور اپنی مذہبی رسومات کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ بھارت نے جو ہے یہ اپنے جو ہتھ کنڈے ہیں اس کے اندر مذہب کو بھی نہیں بخشا. کھیل تو پہلے تھا ہی تھا. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ کل پھر عمران خان صاحب نے آرمی چیف پر چڑھائی کر دیا اور کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی لا نہیں ہے, پاکستان میں عاصم لا چل رہا ہے. اور پھر جنرل ضیاء کے دور کی اور شیخ مجیب الرحمان کی انہوں نے بات کی ہے. تو کیا دیکھ رہی ہیں, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چل رہا ہے, اور پھر آپ کہیں کہ بار بار ایکٹرز کے سوالات ہوتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ پھر یہ انتشار کی فساد کی اجازت کیوں, اور سیدھا اٹیک جو ہے وہ عاصم منیر پر ہی کیوں؟ اب تو انہوں نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا, سیدھا آرمی چیف پر, جب سے پاکستان نے مار کا حق جو ہے وہ. دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں اس کے اوپر کہ اس کو عمران خان کو جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے وہ اداروں کے اندر بھی اس کو, اور وہ ادارے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, ان کو بھی سیاست میں گھسیٹنا, ان پہ سیاسی تانہ بازی کرنا اور الزام تراشی کرنا ان کی پرانی عادت ہے. اور ان کو جو ہے وہ کوئی بھی صاف شفاف آدمی, اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس نے کہا تھا کہ اپنے گھر کو ذرا دیکھیں, وہاں پہ باجی جو ہیں وہ بشرا باجی صاحبہ کیا کر رہی ہیں, اور وہ جو ہیروں کے لین دین ہو رہے تھے انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, وہ اس دن سے ان کے دشمن ہیں. سو جو بھی اس ملک کو آگے لے جا رہا ہوگا عمران خان کی اس سے دشمنی ہے, جو اس ملک کی بہتری کی بات کرے گا عمران خان کی اس سے دشمنی ہے, جو اس ملک کے غریب عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوگا